اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ اچھا جی، ہم نے پچھلا جو اپنا درس ہے وہ 69 پہ ختم کیا تھا، تو آج ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 70 سے ہم اپنا شروع کر رہے ہیں سبق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا انشاء اللہ لا مہتدون۔ یہ پیچھے بات جو ساری چل رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ کس طرح سے وہ گائے کا واقعہ پیش آ رہا تھا، یہ پڑھ رہے تھے نا ہم کہ وہ سوالوں پہ سوال کر رہے تھے اور اللہ رب العزت پھر ان کے سوال کرنے کی وجہ سے ان پر مشکلات جو ہیں وہ بڑھا رہے تھے۔ تو اب بھی ان کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید بتلائے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو وہ عمر بھی بتائی تھی کہ خوبصورت نوجوان، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا رنگ بھی ایسا ہو، اب بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب پھر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید بتلائے، کس قسم کی گائے ہو، کیوں کر گائیں ہمارے سامنے ملی جلی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یعنی اب جا کے ان کو یہ اللہ کا خیال آیا کہ اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پا جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر انہوں نے ایک اور سوال جو ہے وہ کر دیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ صحیح سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ اللہ سے پوچھئے کہ مزید ہم کو اللہ تعالیٰ گائیں کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَاطَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یعنی پھر ان کو اللہ کا فرمان بتایا کہ وہ گائے زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانے پلانے والی بھی نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے کتنی ایک اور بڑی مشکل آ گئی۔ یعنی اب اس وقت لوگ یہ کام کرتے تھے نا اپنے گائے سے، بیل سے، ان کو کھیتوں میں جوتتے تھے، ان سے کام کرواتے تھے، لیکن اب یہ ایک اور مشکل ان کے اوپر آ پڑی۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ وہ جو ہے اس کو کسی نے بڑا شہزادیوں کی طرح جانی رکھا ہوا ہو، نہ وہ زمین میں ہل جوتنے والی اور نہ ہی وہ کھیتوں میں پانی دینے والی ہو، بلکہ وہ تندرست بھی ہو اور بے داغ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق واضح کر دیا، استغفر اللہ، یعنی اتنا نبی کے اوپر باتوں کا وہ بھار ڈال کے، تو اب فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے یعنی مشکلات پہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور اب ان کو سمجھ آئی، کہتے ہیں ہاں اب جو ہے نا وہ آپ نے حق واضح کر دیا، تو انہوں نے اسے ذبح کیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت بات، ان کے جو اندر کی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے اسے ذبح کیا حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ رب العزت ان کے دلوں کے بھید کو جانتے تھے نا، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کہانیاں، قصے، جب باتوں کو بڑھانا اسی لیے تھا کہ وہ یعنی نہ گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن اب جب یعنی اتنا ان پر وہ مصیبت آئی کہ وہ معاملہ حل نہیں ہو رہا کسی طریقے سے، تو اب جا کے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ اور یہ بھی ایک کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یعنی پھر جب وہ ڈھونڈتے رہے ایسی گائے کو کہ اب جی وہ کہاں مارے، گاؤں میں اور شہروں میں مارے میرے پھرے کہ ایسی گائے جو ہے وہ کہاں سے ملے، اور وہ گائے جو ہے وہ پھر ایک بڑھیا کے پاس ان کو ملی، ایسی گائے جو بالکل وہ اس میں ساری نشانیاں وہ پوری تھیں۔
تو وہ بڑھیا نے کہا کہ میں تو جی اس گائے کو نہیں دوں گی، اور تب تک نہیں دوں گی جب تک تم مجھے اس جو یہ گائے کی کھال ہے نا، اس کے اندر اتنا ہی مجھ کو وہ جو بھی اس وقت تھا سونے کے اشرفیاں یا چاندی کے جو بھی تھا وہ سکے، وہ یعنی اتنا مجھے دو سونا، تو پھر میں تم کو یہ گائے دوں گی۔ یعنی ایک گائے ان کو پھر اتنی مہنگی مول پہ وہ ملی، تو پھر جا کے وہ ظاہر ہے وہ اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، تو پھر انہوں نے وہ گائے خریدی اور اس کو ذبح کیا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو، وہی واقعہ وہ جب قتل کا، یعنی اللہ تعالیٰ اب جا کے وہ بات بھی بتا رہے ہیں۔ شروع اللہ تعالیٰ گائے کے یعنی ذبح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو شروع کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا بتانا ہمیں یہ مقصود تھا کہ ان کی جو ہٹ درمی تھی، جو ان کی ضد تھی، جو ان کی بلا وجہ اپنے نبی سے تکرار تھی، جو اپنے نبی کو پریشان کرنا تھا، سوال و جواب کرنا تھا، وہ بتانا اللہ رب العزت کو مقصود ہے ہمیں، کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اب جا کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آخر وہ گائے کو ذبح ہم نے ان کو کرنے کے لیے کہا کیوں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی وہی بات کہ انہوں نے ایک قبیلے نے قتل کیا اور دوسرے کے سائیڈ پہ رکھا ہے، تو اب وہ مصیبت بن گئی، تو اب اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ظاہر کرنے والے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا، یعنی گائے کا ایک پیس لے کے مقتول کے جسم پر لگاؤ، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک مردہ جو ہوگا تو اس کے بدلے میں ایک گائے کو اللہ تعالیٰ اب ذبح کریں گے قیامت کے دن، اور پھر وہ ٹکڑا اس پر نہیں، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ویسے بھی زندہ کر سکتے تھے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جیسے جناب عیسیٰ بھی تو کرتے تھے نا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ معجزہ تھا نا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور کیا تھا انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہتے کہ اس کو کم باذن اللہ کہہ کر جو ہے وہ کھڑا کر دیجئے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ہر کام کو جو ہے وہ بڑے ہی دانائی اور حکمت والے طریقے سے کرتے ہیں، اور پھر اس ساری بات میں ہمارے لیے ایک راز چھپا ہوتا ہے، ایک نصیحت چھپی ہوتی ہے اور ایک عبرت چھپی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں، یہ ساری نشانیاں ہمیں اس لیے جو ہے وہ دکھاتے ہیں تاکہ ہم عقل والے بن جائیں، ہم غور کریں اور بات کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے والا بنا دے۔ آگے ارشاد ہو رہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وان من الحجارات لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اب یہ دیکھیں کتنی یعنی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ ان کے دل کتنے سخت تھے۔ اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد، یعنی وہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد، مردہ ان کے سامنے زندہ ہوا، وہ بول پڑا، تو اس کے بعد بھی، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی تمہارے جو دل ہیں وہ سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھر ہوں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اللہ کہتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے، اور بعض پتھروں سے تو نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ خدا کے خوف سے یعنی پھٹ جاتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں ان میں سے یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ پہاڑوں کے اندر سے ہی پانی جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے،
اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ پتھروں کو بھی دیکھیں، پتھروں کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو مثال دے رہے ہیں۔ آج ہم سب کو اللہ معاف کریں۔ آج ہم اپنے دل دیکھیں، ہمارے دل بھی گناہ کر کر کے سخت ہو گئے ہیں، بہت سخت، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ ہم پہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندے میری طرف آ، میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو مجھے پکار تو صحیح۔ نماز کے سجدے میں اللہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ بالکل میرے قریب ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے بہت پیارا ہوتا ہے، اور اس کے منہ کی بو جو ہے وہ میرے نزدیک مشک سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن ہم گنہگار ہیں کہ اپنے رب کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم اپنے رب سے جڑ جائیں، ہم اس رحمان اور رحیم پروردگار کے قریب چلے جائیں۔ تو یہی دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی، اور ہم بھی آج وہی ہو رہے ہیں۔ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے بھائی؟ ان کی باتیں اللہ تعالیٰ کر کر کے ہم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نرم کر دیں۔ دل وہ واحد ایک اللہ نے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے تمہارے دل میں ہڈی نہیں بنائی، تمہارے دل کو میں نے نرم بنایا، گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا تاکہ اس میں سختی آئے ہی نہ۔ لیکن ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، ہم نے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر لیا۔ کاش کہ ہمارے دل بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑیں، بلک پڑیں، اور اللہ تعالیٰ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے مچلتا ہے نا، اس طرح سے ہمارے دل مچلے اپنے رب کے قریب جانے کے لیے۔ اس طرح سے ہمارے دل جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے اشک بہائیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اعمال جو کام تم کر رہے ہو، اللہ اس سے بالکل بھی بے خبر نہیں ہے۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ آفتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قالوہ وہم یعلمون۔ اور مسلمانوں، اب وہ سارا قصہ ان کا سنا کے تو بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا، تو اللہ رب العزت مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں سے، اور آج ہم سے بھی ہے۔ یعنی کیا کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ جو اس وقت کے یہودی تھے، تو وہ جو مسلمان ہوئے تھے نا لوگ، تو ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، ان کا یعنی یہ خدا کو مانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو رسول آئے جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے اندر اور بھی بہت سارے انبیاء آئے ہیں، تو یہ ان کو تو پھر جلدی یعنی کہ اسلام جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور اسلام کے دائرے میں ان کو جلدی آنا چاہیے، کیونکہ پہلے بجائے اس کے جو مشرک ہوتا ہے، جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ اسلام قبول کر کے تو وہ مومن بن چکے ہیں، مسلمان بن چکے ہیں۔ اب ان کے دل میں یہ حسرت تھی کہ یہ لوگ تو پھر جو ہے زیادہ، ان کو تو جلدی اسلام قبول کرنا چاہیے تھا۔ تو ان کو اللہ رب العزت پھر اب یہ سمجھا رہے ہیں کہ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری خاطر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سن کر سمجھنے اور جاننے کے باوجود اسے بدل دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی علماء کرام جو ان کے عالم تھے نا، یہ شاید میں آپ کو بات بتانا بھول گئی
کہ جب وہ لوگ وہاں پر آ کر مدینے میں آ کر آباد ہو گئے، مصر سے یا شام سے یا جہاں سے بھی وہ فلسطین سے اٹھ کے تو یہاں آ کر انتظار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں وہ یہاں پر آ کر مدینے میں آباد ہو گئے، تو اب وہ وہاں پر رہنے لگے، اور وہاں کی جو ساری جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی، وہاں پر جو مکہ اور مدینے میں بولی جاتی تھی، تو وہ عرب لوگ تھے، وہ عربی زبان تھی ان کی، اور ان کی جو ہے عبرانی زبان تھی، ان کی جو توریت ہے وہ بھی عبرانی زبان میں تھی۔ تو اب جی جب یہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے اور وہاں پر یہ رہنے سہنے لگے، تو اب ان کو یہ جو ہے وہ یعنی پھر وہاں کے اسکول میں ظاہر ہے جائیں بچے، جیسے آج اسکول ہیں وہاں تب بھی ظاہر ہے ہوتے ہوں گے مدرسے وغیرہ، تو پھر ان کو وہاں پر رہنے کے لیے اور وہاں پر ان لوگوں سے بول چال کرنے کے لیے، وہاں پر تجارت کرنے کے لیے، کام وغیرہ کرنے کے لیے پھر ان کے بچوں کو جو ہے وہ عربی زبان کی ضرورت پڑی۔ ظاہر ہے وہ عرب لوگ تھے تو عربی وہاں بولی جاتی تھی۔ جیسے میں اپنی مثال دوں کہ جیسے ہم ہیں تو ہم یہاں جب آئے ہیں اسپین میں، تو یہاں پر اسپینش زبان ہے، بہت مشکل ہے یہ اگرچہ، لیکن ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ زبان آ جائے، اور وہ سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو یہی حال، کیونکہ اب ان کے درمیان جب ہمیں رہنا ہے تو ان کو، ہمارے بچوں کو ظاہر ہے یہ زبان آئے گی تو وہ اسکول میں پڑھ پائیں گے، وہ ان کے ساتھ لین دین کر پائیں گے، وہ یہاں پر اپنی جو ہے وہ کاروبار کر پائیں گے، یہ سارا معاملہ تو ہوتا ہے نا۔ تو یہی سارا مسئلہ ان کے ساتھ تھا۔ تو وہاں اب انہوں نے اپنے سارے جو بچے تھے ان کے، وہ سارے عربی زبان سیکھ گئے، ان کو عبرانی زبان جو ہے وہ اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، توریت ان کی جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی، اور جو ان کے بڑے بڑے علماء کرام تھے نا، وہ رہ گئے صرف جن کو توریت سمجھ میں آتی تھی۔ باقی جو لوگ تھے ان کو توریت سمجھ میں نہیں آتی تھی، جیسے آج ہماری عربی ہے زبان میں قرآن ہے، تو ہم کو عربی ظاہر سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے لیے اردو جو ہے وہ ترجمے ہوئے ہیں، ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں، تفاسیر کی کتابیں اردو میں ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تب کوئی ایسی سہولت ان کے پاس موجود نہیں تھی کہ وہ عبرانی زبان جو ان کی تھی، پھر وہ اپنی کتاب کا جو ہے وہ عربی میں وہ ترجمہ اس کا ہوتا اور وہ اس کو پڑھتے اور دیکھتے، تو ایسا کچھ نہیں تھا، اور ایسا کچھ ان کے پاس یعنی یہ سہولت نہیں تھی۔ تو جو علماء کرام تھے، اب ان کے حوالے تھی وہ کتاب، توریت ساری صرف علماء کے حوالے تھی، عالم جو جاننے والے، جو اس وقت مولوی کہہ لیں، جو بھی آپ نام دیں ان کو، تو ان کو صرف توریت آتی تھی، توریت میں جو احکامات تھے وہ صرف ان کو پتہ تھے۔ تو اب انہوں نے جو چارہ یعنی چلا، اور جو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس میں تحریف کی بہت زیادہ، اپنی مرضی کی اس میں جو ہے وہ آیتیں یعنی انہوں نے رکھ لیں، اور دوسری جو آیتیں ان کو جو ہے وہ تھوڑی مشکل لگیں، انہوں نے اس کو بدل دیا، یعنی پوری کتاب میں انہوں نے اپنی مرضی سے وہ ساری جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس میں ہاں ایسے لکھا ہوا ہے، جیسا وہ پھر ان کے عالم، ان کی علماء کرام جیسا لوگوں کو کہتے، وہ کہتے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، اور وہ اسی پر عمل کرتے جاتے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ نہ ان کو وہ کتاب آتی تھی، نہ اس کو وہ سمجھ سکتے تھے، وہ ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ علماء کرام پہ ہو گیا۔ اب علماء کرام نے اس بات سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے غلط ملت جو بھی بس اپنی طرف سے جو ان کو ٹھیک لگتا وہ اس کو ہی کہتے کہ یہی دین ہے، یہی قرآن میں یہی توریت میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کی اللہ تعالیٰ نفی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی بہت برا سودا کمایا، علماء کرام نے جو تحریف کی، جو غلط ملت باتیں لوگوں کو بتائی کہ یہی توریت ہے، یہی اللہ کے احکامات ہیں۔ تو آج اگر ہم بھی یہی کریں گے، ہم بھی صرف عربی پر ہی اکتفا کریں گے، ہم بھی اگر قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے، ہم بھی قرآن کو اگر اپنی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے رہیں گے، ہم اپنے گھروں میں قرآن خوانیاں کروائیں گے کہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم ان کے لیے جی قرآن خوانی کروا رہے ہیں،
ہم اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے کہ جی ہمارا بچہ حافظ کہلائے، قاری کہلائے، بہترین آواز میں پڑھے گا تو یہ قاری کہلائے. تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک حد تک ٹھیک بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ حافظ یا قاری نہ بنائیں، لیکن میرے بچوں، میری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتاب یہ نازل کی تھی نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم قرآن کو سمجھیں. جو اس کے اندر اللہ نے ہم سے باتیں کی ہیں نا، وہ باتیں جاننے کی ہم کوشش کریں. جو اللہ نے ہمارے لیے احکامات بھیجے ہیں، ہم ان احکامات کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں. مین جو چیز تھی نا قرآن کریم کی، جو مین چیز اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قرآن میں کہ یہ میں نے کس لیے نازل کی ہے، اس کے نازل کرنے کا مقصد یہی تھا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، کیونکہ اس وقت عرب لوگ تھے، ان کی زبان عربی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ ان کو ساری بات کی سمجھ آئے. اور جو بھی ایک لفظ بھی اگر ان کے سامنے اس کا پڑھا جائے تو ان کو سمجھ آئے، ایک آیت بھی پڑھی جائے تو ان کو پتہ لگے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو مقصد یہ تھا. آج ہمارا بھی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس پر ان کو وہ عبور حاصل کروائیں کہ وہ بہترین ترجمہ کر سکیں. وہ عربی جاننا اور عربی سمجھنا، یعنی عربی جو بکس ہیں وہ ہمارے جو اسکول میں یہ ہوتے ہیں، جو پورا ایک ہوتا ہے یعنی کتابوں کا وہ سارا کہ کورس، جس کو ہم کورس کہتے ہیں، تو وہ کورس جو ہوتا ہے کتابوں کا، اس میں عربی جو ہے سیکھنے والی کتاب جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. وہ ضرور ہونی چاہیے. اس میں جیسے انگلش ہوتی ہے نا، انگلش ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اے فار ایپل، اور ہم یہاں پر بس نہیں کرتے اے فار ایپل، ہم کہتے ہیں اے فار ایپل، ایپل میں نے سیب، تاکہ ہمارے بچے کو پتہ چلے بھائی کہ ایپل کا مطلب سیب ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ایپل کسی اور چیز کو ہی وہ ایپل سمجھتا رہے. یعنی اتنا ہمیں انگلش سکھانے کا اپنے بچے کو اتنا ہمارا دھیان ہے، اتنا ہم جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی بک ملے جس پر وہ ساتھ جو ہے اردو میں بھی لکھا ہوا ہو، انگلش میں بھی لکھا ہوا ہو، اور ساتھ اس کی پک بنی ہوئی ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ایسا اے ہوتا ہے، ایسا لکھنے سے ایپل بنے گا، ایسا جو ہے یہ اردو میں اس کو سیب کہیں گے. یہ سارا ہمارا ایک ماں کا، اگر وہ میری طرح بہت کم عقل اور نہ سمجھ ماں بھی ہوگی نا، تو اس کا بھی یہ رجحان ہوگا کہ وہ اپنے بچے کو اس طرح سے پڑھائے، اس کو سمجھائے. لیکن میری بہنوں اور میری بچیوں، ذرا ہم غور کریں، کیا ہمارا قرآن کے متعلق اور عربی کے متعلق بھی ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ ہم خود جو ہے وہ عربی کو سمجھنے کی کوشش کریں، یا اپنے بچوں کو ہم عربی پڑھائیں، عربی سمجھائیں، ان کو ہم ایسے سکولز، ایسے درسوں میں ڈالیں کہیں جہاں پر عربی جو ہے وہ ان کو سکھائی جائے، ان کو قرآن کی سمجھ آئے، قرآن کی ترجمہ اور تفسیر ان کو پڑھائی جائیں. تو اگر ہمارا اس طرف رجحان نہیں ہے تو پھر ہم بالکل دنیا کے ہو کے رہ گئے ہیں، آخرت کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن میں کہ دیکھو میں ایک بات پچھلے لوگوں کی، پچھلی امتوں کی، پچھلے انبیاء کی وہ ساری باتیں کر کر کے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھٹک جاؤ، تم بھول جاؤ، تم مقصد ہی بھول جاؤ کہ میں نے تم کو پیدا کیوں کیا تھا، میں نے تم کو دنیا میں بھیجا کیوں تھا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہم سب کی عقلوں کو کھولیں، ہمارے فہموں کو کھولیں اللہ تعالیٰ، اور ہماری مشکلات کو آسان کر دیں. آگے دیکھیں، آیت نمبر 76 میں ارشاد ہو رہا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ یہ بھی تمہاری طرح یعنی مسلمان ہو جائیں، تو یہ تو اپنے جو ان کی کتابیں ہیں اس کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود یعنی بدل دیتے ہیں. تو اور جب یہ ملتے ہیں یعنی آ کے ایمان والوں سے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، بِمَا
بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، یعنی جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں آ کے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، ہم ایماندار ہیں، اور جب یہ پھر آپس میں لوگوں کے درمیان چلے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے درمیان یعنی، تو پھر وہ جا کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو کہ یہ کل کو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے ظاہر کر دیا ہے وہ اسے اللہ کے ہاں تمہارے خلاف پیش کر دیں گے، اور کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی جب وہ ایمان والوں سے آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایماندار ہیں، یعنی ہم تمہاری طرح ہی ہیں، ہم نے یعنی دل سے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، لیکن جب وہ آپس میں جا کے تو اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ بیان کیوں کرتے ہو ایسا، یعنی اپنی کتاب میں جو ان کی کتاب میں توریت میں لکھا ہوا تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں، تو کچھ علماء ان میں سے ایسے تھے، کچھ علماء یہودیوں کے کوئی ایک دو علماء ایسے تھے جو وہ سچ بات کرتے تھے، وہ چھپاتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ حق نبی ہیں، سچ نبی ہیں، اور یہ جو ہے اللہ کی طرف سے سارا کچھ ہے ان پہ جو نازل ہوتا ہے، تو وہ پھر یعنی ان کو سچ بتا دیتے، تو وہ جو منافق تھے وہ آ کے ان سے کہتے کہ پھر تم ان کو یہ کیوں ساری باتیں ظاہر کر رہے ہو ان کے سامنے، کل کو وہ اللہ کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں جو ہے وہ یہ ساری باتیں بتاتے تھے کہ یہ صحیح نبی ہیں، اور یہ خود یعنی ان کے کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اب اس بات سے یعنی یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے، یہ اس چیز کو وہ جانتے تھے، بھولے نہیں تھے، لیکن بس دنیا کے اندر اس قدر وہ کھو گئے تھے اور دنیا میں ان کا دل جو ہے وہ اس قدر لگ گیا تھا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم کیا کریں اور ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اب اللہ تعالیٰ ان کی ساری بات کو سن کے تو آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی ساری بات کو کر کے نا تو بتا رہے ہیں نبی پاک کو کہ یہ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب جانتا ہے، ان کے دلوں کے حال بھی اور جو ان کی زبانوں پر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ایسے ہیں جو آرزوں اور گمان کے علاوہ اللہ کی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ان پڑھ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی کتاب توریت کو نہیں پڑھتے، توریت کا علم ان کے پاس نہیں ہے، باقی تو وہ بہت پڑھے لکھے تھے، بہت جو ہے وہ اپنی تجارت میں ان کو بہت بہادر تھے، وہ بہت یعنی مہارت، ہاں بہت مہارت تھی ان کے اندر کہ وہ اپنی تجارت جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ دنیا کا لین دین سارا کچھ کرتے تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان پڑھ کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب سے ناواقف ہیں، اور جب اللہ کی کتاب سے وہ ناواقف ہیں تو اب علماء کرام نے جو بھی ان کو آرزویں اور گمان بتائے ہیں نا کہ بس جی یہ تم جنتی ہو پکے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو تم تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے ہو، اور تم تو بنی اسرائیل ہو یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، تو تمہیں کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ساری آرزویں اور گمان کے علاوہ وہ اللہ کی کتاب کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، اور صرف وہم اور گمان کی بنیاد پر امید لگائے ہوئے ہیں، یعنی صرف وہ اپنے اندر جو وہم اور گمان انہوں نے پال لیے ہیں اسی کی بنیاد پر ہی وہ بس اللہ سے امید لگائے ہوئے ہیں، عمل وہ ٹھیک نہیں کرتے، اللہ کی کتاب کے مطابق اعمال نہیں کرتے۔ تو آج خود کو ذرا اسی آیت کے
آئینے میں خود کو ذرا ہم رکھ کے چیک کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں تو ہم سب بخشے بخشائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قیامت والے دن جو ہے وہ سجدے میں سر رکھ دینا ہے اور اٹھانا ہی نہیں ہے، تو جب تک امت کا ایک آخری بندہ بھی جو ہے وہ رہ جائے گا تو نبی پاک نے کہنا کہ نہیں نہیں یا اللہ میری پوری امت کو ہی بخشا دے، بخش دیں آپ۔ یہ آرزویں اور یہ گمان ہمیں بھی بچپن سے یہی دلائی گئی ہیں، لیکن ہر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو خود پڑھے، اللہ کی کتاب کو خود جاننے کی کوشش کرے، سمجھنے کی خود کوشش کرے، اور یہ کوئی مشکل کتاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ 4 دفعہ ارشاد فرما رہے ہیں، 4 دفعہ، کہ میں نے اس قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں قرآن تو سمجھ میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، اس نے تو سمجھ نہیں آنا۔ بس جو علماء کرام نے اتنی سالوں کی محنت ہے ان کی، تو اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے تو انہوں نے جو ہمیں بتا دیا بس وہی ٹھیک ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، اللہ تعالیٰ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہے میری بہنوں میری بچیوں، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شفاعت، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے جو ہیں وہ خود اللہ کے یعنی خوف سے اور اس کے ڈر سے، تو وہ یعنی ان کی جو ہے آواز نہیں نکلے گی، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کو خود اجازت نہیں دیں گے کہ ہاں اب تم شفاعت کر سکتے ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ شفاعت بھی ان کی کریں گے جن کی اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی جو ہے وہ نافرمان کی شفاعت کی اجازت دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس نے میری بات کو نہ مانا، جس نے میرے رسول کی بات کو نہ مانا، تو وہ جہنم میں رہے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی اس کی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، کوئی اس کی مدد نہیں کی جائے گی، نافرمان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ شفاعت ہوگی لیکن ان کی ہوگی جو دنیا میں کوشش کرتے رہے ہوں گے اچھے کام کرنے کی، جو کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ ہمیں اللہ کے صحیح احکام کا پتہ چلے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح سنتیں اور ان کی پیروی کرنے کا جو ہے وہ پتہ چلے، تو ہم ان کی صحیح پیروی کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح اطاعت کیسے کریں، جو ساری زندگی اس کوشش میں لگے رہے ہوں گے، اور وہ یعنی ان کی کوشش میں بڑھ چڑھ کے تو وہ ڈھونڈتے رہے ہوں گے کہ اللہ کے فرمان جو ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے احکامات کیسے ہیں، کس طرح ہم عمل کر کے تو اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جن کی زندگیاں اس کوشش میں گزریں گی نا وہ کامیاب ہوں گے، ان کی شفاعت ہوگی، ان کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروائیں گے۔ نافرمانوں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی، جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے طالب ہی نہیں ہے، جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی ان کے اندر خواہش نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، ان کی شفاعت بلا کہاں سے ہوگی؟ آپ پڑھیں تو صحیح خود قرآن کو، تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں ہم سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آرزویں بنا رکھی ہیں کہ ہم جنتی ہیں، یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ وہ ان کی یہی آرزویں ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اور سو خرابی ہے ان کے لیے جو یہ کتاب اپنے ہاتھوں سے یعنی لکھتے ہیں۔ فویل یعنی بہت زیادہ ان کے لیے ذلت ہے اور خرابی ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے خود یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے ثمنن قلیلا،
اور اس کے بدلے بہت تھوڑی سی قیمت جو ہے وہ وصول کرتے ہیں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. یعنی ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں نا کام کہ اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے تھوڑی قیمت کمائیں. تباہی ہے جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور تباہ ہو جو کچھ انہوں نے کمایا. یعنی اب یہ ان علماء کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ سارا کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے رسوائی ہے، ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے بربادی ہے جو عالم اپنے ہاتھ سے یعنی کتاب کو لکھے، چاہے وہ سنت نبوی کو جو ہے وہ چینج کرے، چاہے وہ قرآن کی آیات کو بدلے، چاہے وہ نبی کے فرمان کو بدلے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی جھوٹ کہہ کر اس کی نسبت جو ہے وہ مجھ سے کر دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جس کسی نے بھی یعنی جھوٹی بات کہی، اپنی طرف سے اس کے وہم اور گمان میں کوئی بات تھی اس نے کہی اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جس نے قرآن کریم میں یا پھر توریت میں یا پھر انجیل میں یا پھر زبور میں کسی بھی اللہ کی کتاب میں یعنی اس نے تحریف کی، خود اپنے ہاتھ سے لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کہہ رہے ہیں تباہی ہے، بربادی ہے اس کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ انہوں نے لکھا اس پر بھی یعنی تباہی ہے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اپنے یعنی پیسہ لیا وہ سارا کچھ لوگوں کو بتا کے وہ جھوٹی باتیں منسوب کر کے اللہ سے تو لوگوں کو وہ بتا کے تو جو پھر ان کو پیسہ ملا کمائی ہوئی دنیا کی اس پر بھی اللہ کہتے ہیں کہ تباہی ہے. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی دل کی بات بتا رہے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں چند روز کے علاوہ آگ ہرگز چھوئے گی بھی نہیں. ان سے پوچھیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں. ان کا بھی یہی تھا نا، وہ لوگ کہتے تھے جو بنی اسرائیل والے تھے وہ کہتے تھے کہ بس چند دن جو ہے وہ ہم آگ میں رہیں گے. وہ بھی وہ ہمارے باپ دادا جنہوں نے یعنی کہ وہ کچھ دن جو ہے وہ بچھڑے کی پوجا کی تھی نا، تو وہ ان کو بس وہ چند دن وہ آگ میں رہیں گے، پھر ہم سب جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو ان کی اس آرزو کو اس خواہش کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نفی کر رہے ہیں اس بات کی. جیسے آج ہم سب کے بھی ہر فرقہ یہی کہتا ہے کہ ہم سب جنتی ہیں اور دوسرے سارے دوزخی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ جنت میں جائے گی، وہ جنتی ہے، اس پر عذاب ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ سب ان کی آرزویں ہیں، ان کی خواہشیں ہیں. ذرا ان سے تم پوچھو تو صحیح کہ میں نے کوئی ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بے شک میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کروں گا، یا پھر یہ وہ بات کرتے ہیں جس کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ان کی آرزوؤں کو، ان کی خواہشوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نفی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. صرف وہاں پر تمہارے اعمال کام آئیں گے، تمہارے بہترین اعمال ہوں گے تو تم جنت میں جاؤ گے. اگر میری نافرمانیاں کر کر کے میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تم کو جہنم میں دھکیل دوں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہی آج پڑھتے ہیں، صبح انشاءاللہ پھر اس سے آگے پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد
واجل فرجہم و فرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.